اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ ان آیات کے اندر منہ سے نکلا ہوا لفظ کتنا دور جاتا ہے وہ ذرا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ کفار مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں، اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں جو گستاخی کی ہے، کیا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو کفار مکہ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ جو انہوں نے منہ سے نکالا ہے اور میری اولاد بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان کی بھی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی بات منہ سے نکال رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، فرمایا کہ یہ وہ الفاظ جو انہوں نے منہ سے نکالے ہیں یہ اتنے سخت ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان ہی گر جائے۔ یہ جو بعض اوقات ہم منہ سے کہتے ہیں نا جی کچھ نہیں ہوتا، صرف اسی طرح منہ نال گل ہی کر رہے سا، یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ ما تکاد السماوات یتفطرن منہ، فرمایا ممکن ہے ان کی ان باتوں کی وجہ سے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، تو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، ممکن تھا کہ ان کی اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ جاتا، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جاتی، وتخر الجبال حدا، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ ٹوٹ کر گر جاتے، صرف ان کی ان گستاخی کی وجہ سے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ جو انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا رحمان کی شان ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت پڑے۔ دیکھیں یاد رکھے اولاد کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ آخر انسانوں کو ہم جو اولاد کے محتاج ہے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم کمزور ہے، ہمیں نام کی ضرورت ہے، پھر ہمیں مدد کی ضرورت ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہماری اولاد ہوگی وہ کم سے کم ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ ساری کائنات کا سہارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ الفاظ جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالے ہیں نا کہ رحمان کی بھی اولاد ہے، یہودیوں نے گستاخی کی، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے گستاخی کی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دیکھیں اس لحاظ سے بھی یہ امت آج بھی سب سے بڑا اعجاز ان کے پاس ہے کہ 1400 سال گزر چکے، آج بھی یہ امت نے کبھی بھی اپنے نبی کو خدا کے ساتھ برابر شریک نہیں ٹھہرایا ہے، حالانکہ ساری کائنات میں سب سے بڑی ہستی تو حضور کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دنوں کے لیے طور پہ گئے تھے، صرف 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے سے قوم کا حال کیا ہوا؟ انہوں نے جناب اللہ بچڑے کو خدا بنا کے وہ فارغ ہو گئے۔ لیکن اس لیے علماء کہتے ہیں خدا کی قسم یہ امت جو ہے وہ مبارک امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج 1400 سال ہو چکے ہیں آقا علیہ السلام کو ظاہری دنیا سے وصال فرمائے ہوئے، آج بھی یہ امت نے کبھی بھی خدا کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ دیکھیں نا جی آقا علیہ السلام کی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرے بعد میری امت کم سے کم شرک نہیں کرے گی۔ گارنٹی دی حضور نے، قسم کھا کے حضور نے گارنٹی دی اپنی امت کی، واللہ فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، کس بات کی؟ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا میرے بعد میری امت کم سے کم شرک تو نہیں کرے گی۔ آج بھی دیکھ لیں جہالت کی وجہ سے کوئی فتویٰ لگاتا پھر یہ مشرک ہے، بدعتی، مشرک بدعتی، یہ تو عام فیکٹری چل پڑی ہے نا فتووں کی۔ ٹھیک ہے، جبکہ سرکار نے گارنٹی دی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد کم سے کم میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اور اگلی بات فرمایا ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، فرمایا ہاں یہ ممکن ہے کہ میری امت گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، دنیا کے دروازے کھل جائیں گے، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، دنیا کی کوشش کرے گی کہ دنیا میرے پاس آ جائے، پیسہ کما لے،
فرمایا اس کام کے اندر پڑ جائے تو اور بات ہے، لیکن کم سے کم اس بات کی گارنٹی تو خود حضور نے عطا فرمائی ہے کہ میرے بعد کچھ بھی ہو جائے یہ امت مشرک نہیں بنے گی۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے نیک لوگوں پر شرک کا فتویٰ لگے گا، لوگ اس امت کے ایک جماعت کو مشرک کہیں گے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر مشرک کون ہوگا؟ فرمایا فتویٰ لگانے والا مشرک ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، میں اکثر یہ بات بتاتا رہتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھ لیں، شرک کی صرف اور صرف دو صورتیں ہیں۔ مسئلے کو سمجھے ذرا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ بات رکھتا ہے جناب شرک ہے، شرک ہو گیا، فرمایا شرک کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، صرف یہی ہے، کیا اس بات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ ٹھیک ہے، یہ شرح عقائد رشفی کے اندر اس کی یہی تعریف ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تب بھی ہوتا ہے جہاں یا تو رب کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے۔ واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور ابد تک ہے، اسی طریقے سے کوئی اور بھی ہے۔ اگر کوئی اسی طریقے سے کوئی سمجھتا ہے کسی کو بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ یار جتنی بھی کائنات ہے اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے۔ رب کی ذات وہ ہے جہاں نہ اس کی ابتدا کا کوئی پتہ ہے، نہ اس کی انتہا کا کوئی پتہ ہے۔ پھر وہ آپ ہے، رب سے ہے کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، وہ آپ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں جتنی بھی باقی مخلوق ہے، چاہے آقا علیہ السلام کی ذات ہی کیوں نہ ہو، لیکن جی رب کے بعد تو سب سے بڑی ہستی تو حضور کی ذات ہے نا، لیکن اس کی آقا علیہ السلام کی ایک ابتدا تو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر وصال ہوا ہے، تو ابتدا اور انتہا ہے، یہ مخلوق کے لیے حد ہے، اور رب کے لیے حد کوئی نہیں ہے کہ وہ کب سے ہے کب تک ہے۔ یہ فرمایا یہ واجب الوجود کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسے زوال کوئی نہیں ہے، مخلوق کو زوال ہے، عروج جتنا بھی ہوگا آخر ایک نہ ایک دن زوال ہو جائے گا، جتنی لمبی زندگی ہوگی آخر ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوگا آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو مخلوق کو زوال ہے، خالق کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ واجب الوجود ہے۔ دوسرا او بمعنی استحقاق العبادت، یا اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، بس یہ ہے شرک کی تعریف۔ رب کی طرح کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا، خدا سمجھ کے کسی کی جناب عبادت کرنا، فرمایا یہ شرک ہے۔ اگر کوئی جہالت کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے درباروں پہ جا کے اگر کوئی ماتھا رگڑ رہا تھا، وہ محض جہالت ہے، اس کو بھی وہ خدا نہیں سمجھ رہا۔ مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پہ جائے، وہاں پہ جا کے آپ کلمہ کلام پڑھے، وہاں پہ ذکر اذکار کرے، وہاں پہ نوافل پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اور وہ بھی دور بیٹھے قبر سے۔ یہ تو ہمارا فتویٰ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر عوام جہالت کی وجہ سے وہاں پہ جا کے کچھ کرتی ہے تو اس کا اہل سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ تو جاہل عوام ہے جو کرتی پھر رہی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں شرک کے یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو رب کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے، یا رب کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ رہا ہے، عبادت اسی کی ہوگی، باقی اس کے علاوہ مخلوق کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے کے گئے، تو ایک اونٹ جو ہے وہ آیا، تو حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ گفتگو کی، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا تو جانتا ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھے کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے، اور اب میں جب بوڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تیری شکایت لگا رہا ہے۔ جب یہ سارا ماجرا ہوا نا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اچھا ہوا کیا؟ وہ پھر اس اونٹ نے آپ کو جب سجدہ کیا نا، سجدہ کرنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، پھر ہمارا حق بنتا کہ ہم آپ کو زیادہ سجدہ کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے جاڑی کاٹ کے رکھ دی، حضور نے ارشاد فرمایا نہ سجدہ رب کے سوا کسی کو جائز نہیں، بات ہی ختم کر، یعنی یوں سمجھ لے کہ منڈی نکال کے رکھ دیا سرکار نے، فرمایا نہ سجدہ رب کے سوا کسی کو کرنے کی اجازت ہے ہی۔ جات لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم، ٹھیک ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، انسانوں کو آپ نے منع کر دیا، اگر انسانوں کو منع نہ کرتے تو انسان بھی آپ کو سجدہ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور بت پرستوں نے جو دعویٰ کیا ہے، یہ جو گستاخی کی ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ بھی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض، میں یہ جتنی بھی آسمان اور زمینوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، الا آت الرحمن عبدا، فرمایا یہ جب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جن بتوں کو بھی انہوں نے خدا بنایا ہے، وہ بت بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کریں گے کہ پروردگار سارا قصور ان کا ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو پتھر تھے، ہمیں ہی گھڑ کے انہوں نے اپنا خدا بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوں گے تو رب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، فرمایا میرے عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تیری امت جو تجھے خدا بنا کے کھڑی ہے تو نے ان کو کہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار تو جو کچھ میں کرتا رہا ہوں وہ تو بہتر جانتا ہے، ہاں لا علم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ پروردگار میں نے ساری زندگی ان کو یہی بتایا، میں نے تو پیدا ہوتے ہی کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے اللہ نے بندہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ 200 سال تک یہ امت سے ہی چلتی رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے نا آسمانوں میں، کیونکہ ہمارا جارے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے برفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیز الحکیم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، واپس تشریف لائیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 200 سال تک عیسائیت جو ہے یہ بندے یہ بالکل مومن اور موحد تھے، صحیح طریقے سے یہ امت چلتی رہی ہے۔ بعد میں یہودیوں نے آ کے ان کا بیڑا غرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ پروردگار میں نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بعد میں 200 سال کے بعد جو انہوں نے کہ عقیدے خراب ہوئے ہیں یہ ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ عزیر علیہ السلام بھی یہی کہیں گے۔ تو یار دیکھیں کوئی امت 40 دن کے بعد خراب ہو رہی ہے، کوئی 200 سال کے بعد خراب ہو رہی ہے، اور آج بھی 1450 سال گزر چکے ہیں، آج بھی اس امت کے عقائد کے لحاظ سے کم آج بھی یہ امت کافی حد تک بہتر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے نبی کی طرح کسی کو نبی نہیں سمجھتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آقا علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، اور رب کی بارگاہ اقدس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساری کائنات جو ہے وہ ہم تو کلمہ یہی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ مالک تیرا کم سے کم شریک کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، تیرا کم سے کم وحدہ لا شریک لہ، تو ہے اکیلا، تیرا کوئی شریک ممکن ہی نہیں ہے۔ 1400 سال ہو گیا اس امت کے اندر کم سے کم اتنا بگاڑ نہیں آیا، ہاں باقی چھوٹے موٹے معاملات ہیں، بد عمل ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم عقیدے کے لحاظ سے، رب کی وحدہ لا شریک ہونے کے ذات سے، آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کے لحاظ سے، ختم نبوت کے لحاظ سے، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو امت شروع سے چلتی آ رہی ہے اور آج تک ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ویسے ہی چلتی جا رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ چلتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا، میں محبوب ہم نے ان کو گھیر رکھا ہے اور ان کو گن کے رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا ان کو ہم ایک ایک سے حساب لے لیں گے، اور وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک نے جب میرے پاس آنا ہے تو اکیلے اکیلے آنا ہے، نہ پروٹوکول، نہ پیسہ، نہ اولاد، نہ جائیداد، نہ کوئی عہدہ، فرمایا جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تن تنہا اکیلے کھڑا کر دیں گے، اور پھر تجھ سے پوچھیں گے بتا کیا کرتا رہا ہے۔ ہاں قیامت کے دن جب بندے نے حاضر ہونا ہے نا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ 4 بندے سفارشی ساتھ لے کے جائے، نہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، بندہ اکیلا ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اکیلے سے ہی سوال و جواب ہونا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس نو غلام بنا لینا، کوئی الہ نہیں تھا۔